السلام علیکم پاکستان زندہ باد. ناظرین, آج ہم پہنچے ہیں ممبر نیشنل اسمبلی مسلم لیگ نون سے. ان کا تعلق ہے سیدہ زہرا ودود فاطمی, جو کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا خاصے اسٹوڈنٹس ان کو آواز دیتے ہوئے نظر آئے. ٹویٹر پر جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارلیمنٹ میں آواز بنے گی جو رکن اسمبلی ہیں زہرا فاطمی, کیونکہ ان کی جانب سے ایمڈی کیٹ کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کی جانب سے آواز اٹھائی گئی قومی اسمبلی کی ہیلتھ کمیٹی میں, اس کے بعد سے ان کے چرچے بلند ہوئے. میرے ساتھ وہ موجود ہیں. میڈم بہت شکریہ, سب سے پہلے تو آپ بات کر رہی ہیں. میڈم, بہت کنفیوژن ہے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے, این ایل ای کے حوالے سے, کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا. آپ نے اب تک آواز اٹھائی ہے, سب سے پہلے یہ بتا دیجیے کہ اسٹوڈنٹس نے آپ کو اپروچ جب کیا, جب آپ نے وہاں پر بات کی تھی, تو تب کیا فیڈ بیک ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایکچولی پی ایم ڈی سی کا آج یہ پہلی دفعہ میں نے یہاں پہ نہیں آواز اٹھائی تھی, بلکہ جب 2013 سے 18 تک ہماری حکومت تھی, اس وقت بھی پی ایم ڈی سی کا کافی چکر چل رہا تھا اور کافی پی ایم ڈی سی میں پرابلمس آئے ہوئے تھے, جس کو پھر ہماری گورنمنٹ نے 2016 میں اس کو ٹھیک کر کے نئی پی ایم ڈی سی میں رجسٹرار وغیرہ کو لائے تھے. تو اس وقت سے ہم اس کی آوازیں اٹھا رہے تھے. اس کے بعد سے اب یہ نئی چیز جو پی ایم سی بن گئی عمران خان کی حکومت میں, تو پی ایم سی کا ہم لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو ایکچولی اس پورے ہیلتھ کے سسٹم جو تھا نا, اس کا ہی بیڑا غرق کیا ہوا تھا. بہت پرابلمس آ گئے تھے. جو انہوں نے پی ایم سی بنائی تھی, دیٹ از ناٹ اے ریگولیٹری اتھارٹی, وہ نہیں کرتی ہے, اور اس میں رجسٹریشن بھی بچوں کی نہیں ہے, سب انہوں نے دے دیا ہے ایچ ای سی کو. دا ایچ ای سی از ریسپانسبل فار آل دیز تھنگس. تو جب ہم بات پی ایم سی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ کے پاس ہے کیا؟ پی ایم ڈی سی کے پاس تو سارا کچھ تھا نا. پی ایم سی نے کسی کو شیئر نہیں کیا تھا. ان کا تو ظاہر ہے ایک میڈیکل کی چیز ہوتی ہے, ایک یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. آپ یو کین ناٹ شیئر اٹ ود اینی ادر آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنز اور اینی تھنگ. تو یہ کیا تھا, تو ہم لوگ کے اور اس وقت سے بچوں کے پرابلمس کافی شروع ہو گئے تھے. لاسٹ ایئر بھی جو ہمارے بچوں سے جو میری اتفاق سے جب میرا نام بھی نکلا اور بچوں نے دیکھا مجھے پارلیمنٹ میں بولتے ہوئے, امینڈمنٹ شامل کرتے ہوئے, دیتے ایک امید نظر آئی آپ میں بچوں کو. تو وہ ان لوگوں کو پھر میری نظر آئی, ورنہ آئی ایم اے ویری لو پروفائل پرسن کی پارلیمنٹیرین میں. تو جب یہ ہوا تو پھر ہم لوگوں نے, میرے ساتھ میری ایک اور ساتھی ہیں ڈاکٹر سمینہ مطلوب, ہم لوگوں نے اس کی امینڈمنٹ لانی شروع کی کہ پی ایم سی میں امینڈمنٹس لے کر آؤ, اور وی وانٹیڈ کہ آپ پی ایم سی کو ہٹائیں اور پی ایم ڈی سی کو واپس لے کر آئیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پی ایم ڈی سی میں اگر کوئی ضرورت ہے امینڈمنٹس کی, آپ امینڈمنٹس لے کے آئیں, وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کی امینڈمنٹس ہم لے کے آئے, اور اس امینڈمنٹ میں ہم نے جو دیا تھا کہ پی ایم سی شوڈ بی ڈیزالوڈ اور پی ایم ڈی سی واپس اپنی جگہ پہ آئے, تاکہ وہ اتھارٹی جو ساری ہونی چاہیے تھی وہ پی ایم ڈی سی کے پاس رہے گی. بالکل ٹھیک. اب چکر یہ ہوا کہ انہوں نے این ایل ای کا اور ایم ڈی کیٹ کے ایگزام کا چکر ہو گیا. این ایل ای میں ہم لوگوں کی جو سجیشن تھی, تو ہم لوگوں نے سجیشن یہ دی تھی کہ این ایل ای شوڈ بی اونلی کنفائنڈ فار دا فارن اسٹوڈنٹس, بالکل ٹھیک, ناٹ فار دا لوکلس. کیونکہ لوکل بچے تو آپ ہی کے کریکولم کو پڑھ رہے ہیں نا, آپ ہی کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں, جو آپ نے بنایا ہوا ہے, جو طور طریقہ ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, واٹ ایور اٹ از, جو کہ سلیبس جو بھی ہوتا ہے, سلیبس از کمپائلڈ بائی ان پاکستان. تو وہ جب پورا پڑھ کر آخری سال میں جب 5th ایئر میں آپ فائنل ایگزام دیتے ہیں, تو ہماری سجیشن یہ تھی کہ یہ 5th ایئر کا جو ایگزام ہے دیٹ شوڈ بی ٹرن انٹو اے این ایل ای, اور اس میں جو بھی امینڈمنٹس ہم نے ڈالنی ہے, اس میں جو بھی کرائٹیریا آپ نے رکھنی ہے, جو بھی مارکس آپ نے رکھنے ہیں, وہ آپ اس میں رکھیں. یعنی کہ گریجویٹ ہونے سے پہلے اس کے امتحانات آپ نے جو بھی لینے لے لیے جائیں, جب وہ گریجویٹ ہو جائے تو اس کا جاب کا حق ہے, اس کو جاب دی جائے. جی جی. اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے, اور پھر فارن اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اٹ شوڈ بی کمپلسری. اس میں میں نے کہا ان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی, دے ہیو ٹو گیو دیئر ایگزامس این ایل ای, کیونکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں امریکہ میں آپ یو ایس ایمبلی دیتے ہیں, اب یو کے میں جاتے ہیں, ہر جگہ چائنا میں جاتے ہیں, جہاں جاتے ہیں ان کا اپنے امتحان ہوتے ہیں, وہ آپ کو دینا پڑتا ہے. نیچرلی ان کے جو کیریکولمس ہیں, ان کے جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں جو میڈیکل اس میں, وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, وہ آپ کریے, یہاں بھی آ کے آپ کریے.
بٹ اس کے بھی ہم نے ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب پاکستان آتے ہیں اور جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو ود ان 6 months دے شوڈ ٹیک دا ایگزامس، امتحان دینے کے بعد ان کا رزلٹ آؤٹ کریں اور پھر ان کو پاس ہو جانے کے بعد ان کو ہاؤس جاب اور باقی جو کام ہوتا ہے ان کو شروع ہو جانا چاہیے، بیکاز دے آر ڈاکٹرس، انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور اپنا ٹائم دیا، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، اور جب کر کے آتے ہیں تو ان کو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ جی ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو ڈاکٹرز کو مسایا کہا گیا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں اپنے، اگر بات جب ہیلتھ کی ہوتی ہے ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر انسان کسی کی طرف جھکتا ہے تو وہ ہے ڈاکٹرز۔ اپنی زندگی جو ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہے گا آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیں گے، ڈاکٹر نے کہا یہ دوا کھا لو، آپ کھا لیں گے۔ آپ اس قسم کا سوال نہیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پڑھے لکھے لوگ پھر بھی سوال کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہم کھا رہے ہیں، لیکن کرتے ہیں، آپ مانتے ہیں ڈاکٹرز کی بات۔ تو ڈاکٹر جب آپ بن رہے ہیں تو دین اس کو اسی طریقے سے ان کی پڑھائی بھی ہونی چاہیے، اسٹینڈرڈ آف جو اسٹڈیز کا ہے وہ بھی وہ ہونا چاہیے۔ وہ ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے اپنی امینڈمنٹس میں ڈالا تھا۔ میڈم اس میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ جو فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں خصوصاً یہ کہتے ہیں کہ جو پرسنٹیج پی ایم سی کے اعلیٰ عہدیداران تھے ان کی جانب سے یہ طے کی گئی تھی وہ 70% تھی، جو کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں تھی۔ 60% جو ہے وہ یو ایس ایم ایل کی ہے، پلیب کی بھی اراؤنڈ اتنی ہے جو یو کے لیے ہے۔ پاکستان میں 70% تھی، اس معاملے کو بھی ایڈریس کیا گیا؟ بالکل ہم لوگوں نے کیا تھا، ہم لوگوں نے کہا تھا کہ دنیا میں جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے، جو پاسنگ مارکس جو پرسنٹیج ہے وہی یہاں بھی ہونا چاہیے، بیکاز دس از ناٹ فیئر۔ ایک تو یہ جو تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی شفٹنگ ہم کریں گے پاکستان میں، یہ ایک آئی ڈونٹ نو، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم افلاطون ہیں شاید۔ باہر سے جو بچے پڑھ کر آتے ہیں آپ اس میں سے 20 مارکس جو ہے نا ان کا کم کرتے ہیں، 20 مارکس کی کٹ لگا دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انفیئر، اٹس ویری انفیئر۔ ہم لوگ اس سبجیکٹ کو ایک چیز کے سامنے اٹھا رہے ہیں کہ بھئی آپ کا جو ایکول رہتا ہے، آپ کا ایکویلنسی کو آپ کیسے باہر کے بچوں سے کم کر سکتے ہیں؟ so they must be treated equally۔ بالکل، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہم تھا، اور اسی وجہ سے ہم لوگوں نے ہر چیز میں ایجوکیشن، اینڈ چاہے وہ میڈیکل کی ایجوکیشن ہے، چاہے کسی چیز کی بھی ایجوکیشن ہے، ہم کہتے ہیں ایکویلنسی شوڈ بی دا سیم۔ باہر کے ملک سے آنے والے بچے اگر پڑھ کے آتے ہیں تو اگر آپ ان 2 بچوں کو بٹھا لیں آپ کو خود ہی نتیجہ پتہ چل جائے گا کہ بچے کہاں سے کتنا پڑھ کے آتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں بھی ماشاء اللہ سے پبلک اسکول سے بچوں نے دے ہیو ڈن ریمارکیبل، ٹرو، بہت کیا۔ ہم یہ نہیں کریں کہ ہمارے بچے کوئی کم ہے، لیکن ہمارے بچے جب باہر جاتے ہیں تو باہر والے تو نہیں ان کے نمبر کو کاٹتے ہیں، تو باہر سے آنے والے ہمارے بچوں کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا 100% بھی اگر آپ سپوز کریں، جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل، کہ اگر 100% بچہ لے کے آئے تو یہ آنے کے بعد تو وہ 80% ہو گیا، تو اس کو تو ویسے ہی آپ کو اپنے بی گریڈ بلا دے دیا۔ آپ نے، آپ کا گریڈیشن جو ہے وہ 90+ میں جب آتا ہے اے گریڈ، تو آپ نے اس کو بی بنا دیا، تو آپ نے ویسے ہی اس کو کم کر دیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے بیٹھ کے اسٹڈی کرنے کے بعد ہم لوگ جو امینڈمنٹس لے کے آئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، جو پرسنٹیج ہے اٹ شوڈ بی دا سیم لائک اینی ادر کنٹری۔ بالکل ٹھیک، اگر 50 ہے تو 50، 60 ہے تو 60 ہونا۔ بالکل ٹھیک۔ میڈم ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے ظاہر ہے پورا دن آپ کے ساتھ بچے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ہم نے جب بچوں کو یہ بتایا کہ ہم میڈم کا انٹرویو کریں گے تو ایک لمبی فہرست تھی کویسچنر کی، اور باقاعدہ ریکویسٹیں تھیں، سفارشات تھیں، گزارشات تھیں۔ بچوں کو جو بنیادی مسئلہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ 45 دن تک ایک ٹیسٹ ہے وہ چلے گا، مختلف یقیناً سچویشنز ہوتی ہیں، مختلف اضلاع میں مختلف انٹرنیٹ کنیکشنز کے حالات ہوتے ہیں، بجلی کے معاملہ ڈیفرنٹ ہیں، سفر کے معاملہ ڈیفرنٹ ہیں، ٹرانسپیرنسی کویسچنر جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ کویسچنیبل ہو جائے گی ساری سچویشن میں۔ اس معاملے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تو میرے خیال میں ہماری لڑائی ابھی تک چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پی ایم سی کو ریکویسٹ کیا تھا، پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کو اس بات کا کہا تھا کہ جی دیکھیں خاص طور پہ آج کل اس سال، لاسٹ ایئر بھی یہ بہت پرابلم ہوتا ہے، بہت بچوں کو کے پیپرز خراب ہوئے تھے، بہت بچوں کو فیل کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس جو بچوں کے میسیج آتے ہیں دیٹ از ہاریفائنگ۔ مجھے یقین مانے، اللہ گواہ ہے کہ مجھے راتوں میں نیند نہیں آتی، مجھے صرف ایک ڈر ہوتا ہے، اور ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ کسی اگر بچے نے خودکشی کر لی
تو اس کا خون ہم سب کے گردن پہ ہے، کیونکہ وی آر رسپانسبل اینڈ آئی فیل مائی رسپانسبلٹی. مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے بچے اپنے بچے. دیکھیے اگر ان کی جگہ پہ میرا اپنا بچہ ہوتا تو میں اسی طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہوتی جو آج ہم ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں. دے آر مائی چلڈرن. That's تو appreciable. اب جب ان کی ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پہ ڈونٹ سی دیئر فیسز بٹ یو کین سی دا میسیجز، Their feelings. اینڈ وہ میسیجز پڑھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کچھ ہو جائے گا. اور میرے پر اتنا اسٹریس ہے اس بات کا، اور میں سب کے ہر فورم پہ ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دیز چلڈرن. یہ ابھی ایم کیٹ کا امتحان ابھی دے آر ناٹ ریڈی، ناٹ بیکاز دے آر ناٹ اسٹڈنگ، بیکاز جو ملک کے Flood حالات situation. جو فلڈ کی سچویشن ہے، اگر وہ بچہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور سے امتحان دے رہا ہو، پیرنٹس کہیں اور رہتے ہیں، تو اگر پیرنٹس کو کچھ ہوا تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ Point. ایک بچے کے پاس میرے پاس آیا ہے کل، اور اس نے کہا کہ میڈم اب تو میرے پاس فیس دینے کے لیے بھی نہیں رہے، کیونکہ میرے ماں باپ جو تھے وہ فلڈ ایریا میں، اور ان کو فلڈ میں تو سب کچھ ختم ہو گیا، ان کے پاس تو اب کپڑے تک نہیں ہیں، جسم پہ جو ہے بس وہی ہے. مجھے بتائیے میں کہاں سے پیسے دوں؟ اس کے لیے نیچرلی دین آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو HEC اینڈ آل دیز پیپل کہ ان کے لیے آپ کچھ کریں. تو ایم ڈی کیٹ کا امتحان کا ہم لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ غلط طریقہ ہے. جیسے ہمیشہ PMDC کے اس میں تھا کہ سارے صوبے جو ہیں اس کے ہاں ایک دن میں ہوگا، تاکہ وہ ایک جو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے وہ ہونا چاہیے. ورنہ آپ کیا ہر شہر اور ہر گلیوں کا امتحان الگ الگ لیں گے؟ تو کیا آپ سب کے لیے، جو انہوں نے کہا کہ جو بچہ چاہتا ہے اپنا بتا دے ڈیٹ کہ اس میں امتحان لے گا، واٹ کائنڈ آف امتحان از دیٹ؟ تو آپ تو بچوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم چیٹی کرو. آپ کتنے پیپر بنائیں گے؟ 2 لاکھ بچے ہیں جو MD کیٹ کا امتحان دینے، تو 2 لاکھ بچوں کے لیے کیا آپ 2 لاکھ پیپرز بنائیں گے؟ دیٹس ناٹ فزیکلی پاسبل. تو ایک دن کا امتحان ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں ایک دن کا امتحان آپ رکھیں، ہر صوبے والے وہ امتحان لے رہے ہیں. پیپرز آپ کی جو بھی پروونسز اپنا بنائے گی، بے شک وہ بنائے، کیونکہ یہ ایک ڈیوالو ایشو ہے اور یہ ہر صوبے کی اپنا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ امتحان لیں، بے شک وہ کریں. لیکن اٹ شوڈ بی آرگنائزڈ، اٹ شوڈ بی ڈن ان ون، اینڈ اٹ شوڈ بی ڈن ان اے وے کہ بچوں کی ایک ہوتی ہے کہ ان کی ایک تیاری ذہنی طور پہ بھی ہونی چاہیے، فزیکلی طور پہ بھی ہونے چاہیے، سائیکلوجیکلی طور پہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ دس از ان کا یہ پورا فیوچر کا سوال ہے. آپ کس طریقے سے ایک بچہ جس کے ذہن پہ سوار ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ فلڈ ایریا میں، یا میرا کوئی بھائی بہن ہے، یا کوئی اور نہیں تھی، یا وہ خود ہے، تو اس کو آپ نے 7 دن دے رہے ہیں، 4 دن دے رہے ہیں، باقی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہفتے کے بعد، تو اتنے دن کا گیپ کے بعد بچے تو پاگل ہو جائیں گے. اچھا میڈم، اس میں جو بچوں کو ایک اور ایشو ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ ڈیٹس دے دی گئی ہیں، بچوں نے اپلائی کیا، بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی ڈیٹس آگے جانے کی بجائے پیچھے آ گئیں، 10 دن پیچھے ہو گئے. پھر بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو اپلائی کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا گزشتہ سال بھی بچوں کو IT کے اعتبار سے کافی ایشوز تھے. جب انہوں نے ٹیسٹ سبمٹ کیا، پاس ہو گئے، 2 دن بعد میل آ گئی کہ یو آر فیل. ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے. 2 جو کنفیوژن ہیں بچوں کے ذہن میں اس ٹائم سب سے بڑے، وہ یہ ہیں کہ ایک طرف حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ PMDC کو واپس لایا جائے. بل جو ہے باقاعدہ امینڈمنٹ بل موجود ہے، آپ نے بھی بتایا امینڈمنٹس پیش کی گئی ہیں، اس کو پاس کروایا جائے. دوسری طرف PMC کونسل کے نئے ممبرز کی تعیناتی کی گئی ہے. آج اجلاس بھی ہوا ہے. جو ریلیف بچے ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی کہ ملک بھر میں ایک دن ٹیسٹ کا اور ایک مخصوص سیلیبس کے ٹیسٹ کا، صوبائی یا نیشنل، وہ ہمیں کیا اس کونسل سے ملنے کی امید ہے، یا وہ PMDC بل جب آئے گا تب وہ ہوگا؟ دیکھیے اس کونسل کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ وہ کریں گے، لیکن دے آر آلریڈی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے. ان کا آج پہلا اجلاس بھی ہو گیا ہے، تو وہ بیٹھیں گے PMC کے ساتھ، کیونکہ جب تک PMDC پوری طریقے سے ختم، دیکھیں نا، پوری طریقے سے ختم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گئی ہے، وہ سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی پاس ہو گئی ہے، بٹ اٹ ہیز ناٹ یٹ کم ٹو دا سینٹ. سینٹ سے اس کو پاس کروانے کے بعد اٹ ول گو ٹو دا پریزیڈنٹ کی جانب سے اپوز کے امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہی از فرام PTI. نہیں آئے گا تو اس سے پہلے جوائنٹ ہوتا سیشن تو ہوتا ہے نا. جی. یعنی کہ
کروا لیا جائے گا، وہ کروا لیا جائے گا، مگر سینٹ سے تو نکلے نا. اگر آپ سینٹ سے نہیں نکالیں گے بل تو پھر وہ بل تو بیکار ہو جائے گی، بیکاز دیر از آلویز اے ٹائم لمٹ فار ایوری تھنگ. اگر آپ نے اس ٹائم لمٹ میں بل کو نہیں لے کر کے آتے ہیں سینٹ کے اندر فلور کے اوپر تو وہ بل بیکار ہو گئی. دین وی ہیو ٹو اسٹارٹ دا ہول پروسیس ونس اگین. تو اس کو سینٹ سے نکلوا کر کے پریزیڈنٹ کے پاس جائے گی. پریزیڈنٹ کی مرضی ہے وہ سائن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کر دیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کر دیا تو یہ جوائنٹ سیشن میں آ جائے گا اور یہاں سے کلیئر ہو جائے گا. تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بل کو پاس کریں تاکہ جو امینڈمنٹس، کیونکہ ہماری اپنی امینڈمنٹس تھی پھر سینٹ کی بھی امینڈمنٹس تھی، تو جو بھی امینڈمنٹس کے ساتھ وہ پاس ہوئی دیٹ ول بیکم دا لا، اور پھر ہم آگے کام کر سکتے ہیں. دیکھیں جب تک پی ایم ڈی سی کی بل نہیں پاس ہوگی ہمارا کام رک جاتا ہے. آپ نے اگر ڈیزالو کر دیا پی ایم سی بھی گئی، پی ایم ڈی سی بھی نہیں، آپ مجھے بتائیے پھر ہم کیا کریں گے. پوائنٹ. تو اس وجہ سے ایک کو تو لانا پڑے گا نا، آپ کو پی ایم ڈی سی تو لے کر کے آ جائے نا، تاکہ جو ہماری کوشش ہو رہی ہے وہ کوشش میں اگر ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بچوں کا حرج نہیں ہونا چاہیے. ان کی تو ہر چیز میں ہو جائے گی نا، ان کے ایجوکیشن کا سوال ہے، ان کا فیوچر کا سوال ہے، وہ اب کیسے کریں گے. تو اس طریقے سے ہماری ہو رہی ہے. نئی کونسل بن چکی ہے انشاءاللہ، ان کی اپنی ریکمنڈیشن ہوگی، وہ اپنا بھی ایک اور کونسل پی ایم ڈی سی کی جو بنے گی اس میں یہ پھر دیکھیں پی ایم ڈی سی تو بن جائے گا، بورڈ از سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن ہر صوبے کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے. تو وہ سارا جب کمپلیٹ ہو جائے گا پھر صوبہ ڈیسائیڈ کرے گا. اسی لیے ہم لوگوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان شوڈ بی آفٹر اکتوبر، اینڈ آف اکتوبر یا ارلی نومبر، کیونکہ اس وقت تک یہ سیلاب کا بھی جو ہے نا وہ فلی انشاءاللہ حالات بہتر ہونے لگیں گے، یہ بھی بہتر ہو جائے گا. بچوں کو سائیکلوجیکلی، بچوں کو دیکھیں نا فزیکلی سے زیادہ سائیکلوجیکلی آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے. تو بچے ایک طریقے سے ان میں سینس آف اپریسیشن بھی آئے گی، اور ایک ان کو یہ ہوگا کہ ایک کانفیڈنس آ جائے گا کہ ہاں جی ہماری حکومت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اگنور نہیں کر رہی ہے. کیونکہ بچوں کا سوال یہ ہوتا ہے میڈم ہم سے کیا ان کو پیار نہیں ہے، یا ہم سے وہ ان کو ہمارا خیال نہیں ہے، ہم انہی کے بچے ہیں، ہم یہ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں. آئی مین دیکھیں نا ابھی جو آ رہے ہیں بچے وہ انٹر پاس ہی کر کے گئے ہوں گے نا، ان کی ایج کیا ہوگی 18-19 سال، جی جی جسٹ دے بیبیز. تو ان کو ہمیں حکومت جو ہے، جو ہم لوگوں کا کام ہے، وی شوڈ بی ایکٹنگ لائک پیرنٹس. یس ٹرو. ہم ان کے ماں باپ ہیں، وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، وہ ہمارے بات سے، ہمارے ریئیکشن سے، ہمارے کس طریقے سے ان بچوں کو ہم مخاطب کرتے ہیں، ان چیزوں سے وہ ہم سے اٹیچ ہوتے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے، پاکستان کی ڈیسٹینی ول بی ان دی ہینڈ آف دیز چلڈرن. ٹرو ٹرو ویری ٹرو. اگر ہم ان کو صحیح راستے پہ نہیں کریں، ہم ان کو صحیح تربیت نہیں دیں، ہم ان کو صحیح تعلیم نہیں دیں، تو ہم پاکستان کن لوگوں کے ہاتھ میں حوالے کریں گے؟ مجھے بتائیے. ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے، ہم سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. ہمارے پیرنٹس نے مگر بہت اچھا پاکستان ہمیں دیا تھا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم پاکستان میں کچھ بہتر کر کے ہم اپنے بچوں کے حوالے کریں تاکہ یہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں. میڈم آخر میں جو اسٹوڈنٹس کے کنفیوژن جو سب سے اہم ایشو ہے جس پہ بات ہو رہی ہے، آپ نے یقیناً آپ آواز بنی ہے اور آپ نے یہ بھی وعدہ کیا آپ آواز بنتی رہیں گی. جو نئی کونسل، کل سرچ کمیٹی کا اجلاس ہوا، آپ نے بڑی جلدی میں اور بڑے معاملات کو بڑے مناسب انداز میں لے کے چلتے ہوئے کل اپروول دی. پرائم منسٹر نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، چیزوں کو لٹکائے بغیر آج اس کی منظوری دی، اور کونسل نے بھی آج ہی اجلاس بلا لیا. اب کیا امید ہے، جو ڈیلے کا معاملہ ہے یا این ایل ای کی پرسنٹیج کم ہونے کا معاملہ ہے، کیا اسٹوڈنٹس اس کونسل سے کچھ امید کر سکتے ہیں، کچھ ریلیف ملنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے. کونسل کو نیچرلی بریفنگ بھی ملی ہوئی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کونسل بنا کے ہم نے چھوڑ دیا. جی جی. ان کے ساتھ بریفنگ ہوئی ہوئی ہے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہوئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے سب کچھ ہے. وہ اپنا کام انشاءاللہ ہوپ فلی جیسے ہم لوگوں نے تیزی سے سارا کام کیا، امید تو ہے کہ وہ بھی تیزی سے کام کریں گے. اور یہ بھی ایک سوچ رکھی جا رہی ہے کہ کونسل جو موجودہ کونسل ہے، چونکہ گورنمنٹ نے خود اپوائنٹ کی ہے،
وہ حکومتی ہدایات کو عملی جامہ پہنانے میں تاخیر نہیں کریں گے جو کہ اس سے پہلے پی ایم سی کے باڈی کرتی رہی ہے، یعنی کہ منسٹری کی جانب سے اگر ملتوی کرنے کا خط لکھا گیا تو 7 دن کے لیے ملتوی کیا گیا، نہ کہ 1 ماہ کے لیے۔ سینٹ کمیٹی، نیشنل اسمبلی کی کمیٹی آپ وہاں موجود تھیں، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی کہ جی بچوں کو ٹائم دیا جائے، لیکن پی ایم سی نے اس طرح ٹائم نہیں دیا۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو موجودہ کونسل ہے وہ کمپلائنس کرے گی گورنمنٹ کے ساتھ۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے پی ایم سی جو تھی وہ ہماری نہیں تھی، اب جو کونسل بنی ہے یہ اس حکومت کی بنائی ہوئی ہے، یہ ہماری ہے۔ ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے ہیں مگر ہم ان کو کہہ تو سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوگی دونوں طرف، انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی نا، نیچرلی ہوگی۔ ابھی ہم ہی نے ان کو لائے ہیں نا، جب ہم ان کو لے کر آئے ہیں اور جب ہم نے ان کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے تو پھر تو کام تو انہوں نے کرنا ہے، اور یہ تو پرائم منسٹر کے دستخط سے ہوا ہے۔ تو جب ایک چیز میں آپ کا ملک کا پرائم منسٹر شامل ہے تو پھر وہ تو سننی پڑے گی، ان کو پڑے گی سننی۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، پی ایم سی کا ایک بہت بڑا مسئلہ اور بھی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر میری بات سن کر کے پی ایم سی والے بہت ناراض ہوں گے، ہو سکتا ہے مجھے گالیاں والے بھی دیں، وہ یہ ہے کہ بچے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تھینک یو۔ جی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا کہ ایک انسان سے اگر آپ اس کی روزی چھیننے لگے نا وہ بگڑ جاتا ہے۔ ہاں آپ یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے فیس 6000 کر دی بچوں کی، جیسے آپ نے کل بھی بات کی، اربوں روپیہ کمایا گیا۔ ایم ڈی کیٹ کی فیس 6000 روپے ہے، وہ اگر اپنی ڈیو ڈیٹ تک دے دی، ڈیو ڈیٹ کے اوپر اگر آپ دیں گے تو آپ کا 9000 ہے۔ آپ کے 2 لاکھ بچے ہیں، جی آپ ان کو کر کے دیکھ لیں، اور اس میں سے اگر کوئی بچہ فیل ہو گیا، خدا نہ خواستہ، 2 لاکھ میں کوئی ضروری تو نہیں کہ سارے بچے ہوں، اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو ہی ول ریپیٹ اٹ اگین، اس کا ویسے ہی مورال نیچے جا چکا ہوگا، وہ ویسے ہی ڈپریشن کا شکار ہوگا، وہ ویسے ہی سمجھ رہا ہوگا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس ٹینشن میں وہ بچہ امتحان دینے کی جب تیاری کر رہا ہوگا، مجھے بتائیے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو آئی فیل فار مائی چلڈرن۔ میں صرف اپنے بچوں سے صرف ایک ہی کہوں گی کہ بچے ہمت نہ ہاریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ لوگ پڑھائی کرو، پڑھائی کرو اور پڑھائی کرو، اور انشاءاللہ تعالی ہم سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ساری حکومت آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمت نہیں ہاریں، کوئی ہمت ہارنے کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پڑھائی کرو، پڑھائی کرو، پڑھائی کرو، یہ کہنا ہے سیدہ زہرا ودود فاطمی، رکن اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، مسلم لیگ نون کی جانب سے نمائندگی کرتی ہیں جو قومی اسمبلی میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی کمیٹی ہے وہاں پر، اور اسٹوڈنٹس کی آج کل پارلیمنٹ میں ایک مضبوط آواز ہیں، وعدہ کر رہی ہیں کہ اس سے پہلے بھی آواز بنتی رہی ہیں اور موجودہ حالات میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور آئندہ بھی مستقبل میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کی، پاکستان کے نوجوانوں کی پارلیمنٹ کے فلور پہ آواز بنیں گی، اور ان کے تمام تر ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا۔ ان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ پی ایم سی کونسل جو ہے بنا دی گئی ہے، امید یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے جو حکومت کی سفارشات تھیں، این ایل ای کی پرسنٹیج کے حوالے سے حکومتی جو سفارشات ہیں ان پر منوعاً عمل کیا جائے گا، لیکن ایک پروسیس ہے جس کے تحت اجلاس ہوگا، کونسل فیصلے کرے گی، لیکن حکومت ساری سچویشن میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔